نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال سیدنا الشیخ محی الدین ابو محمد عبد القادر جیلانی: الاعتراض علی الحق عز وجل عند نزول الاقدار، موت الدین، موت التوحید، موت التوکل والاخلاص۔ سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تقدیر کے نازل ہونے کے وقت حق تعالی پر اعتراض کرنا دین کی موت ہے، توحید کی موت ہے اور توکل اور اخلاص کی موت ہے۔ سرکار غوث اعظم کے اس فرمان کی جو آپ نے اپنی خانقاہ میں 3 شوال المکرم اتوار کے دن 545 ہجری کو ارشاد فرمایا تھا، اس کی تشریح کریں گے۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے آپ کی تقدیر جو آپ کے اوپر گزر رہا ہے، اگر آپ اس پر اعتراض کرتے ہو، جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کا مقدر کر دیا ہے، جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، آپ اس کی شکایت کر رہے ہو، اس پہ اعتراض کر رہے ہو، تو یاد رکھو سرکار غوث اعظم ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ اعتراض کرنا دین کی موت ہے، توحید کی موت ہے اور توکل اور اخلاص کی موت ہے۔ تقدیر پر اعتراض کرنا، حق تعالیٰ کے نزدیک تقدیر پر اعتراض کرنا کیا ہے؟ تو حق تعالیٰ کے نزدیک تقدیر پر اعتراض کرنا یہی کہ جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے اس پر آہ و فغاں کرنا، اس پہ شکایت کرنا اور اس کو غلط سمجھنا، اسی کو اعتراض کہتے ہیں۔ اور اعتراض کے مد مقابل یہ ہے کہ جو آپ کے ساتھ معاملات اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے اس پر راضی برضا ہو جانا۔ تو جو بھی آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، جو بھی چاہے وہ اچھا نظر آ رہا ہو یا آپ کو برا نظر آ رہا ہو، آپ کو خوشی دینے والا نظر آ رہا ہو یا آپ کو پریشان کرنے والا نظر آ رہا ہو، جو بھی آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، آپ اگر اس کو ایکسپٹ نہیں کر پا رہے ہو تو یہ آپ کی دین کی موت ہے، توحید کی موت ہے، توکل کی موت ہے، اخلاص کی موت ہے۔ دین کی موت اس کا مطلب یہ تھوڑی نہ کہ دین اسلام کی موت ہو جا رہی ہے، تو آپ کے دین کی موت ہے۔ تو اس کا مطلب کیا کہ آپ جب کچھ شکایت کرتے ہو تو کیا آپ ایمان سے باہر چلے جاتے ہو، دین سے باہر چلے جاتے ہو؟ نہیں۔ تو سرکار غوث اعظم یہاں بتانا کیا چاہ رہے ہیں؟ تو سرکار غوث اعظم یہاں دین کی موت سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے اندر اب جو دین بچے گا اس دین میں سے روح باہر ہو جائے گی، وہ مردہ دین آپ کے اندر بچے گا۔ جیسا کہ خود غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محی الدین کہا۔ آپ خود جو گئے مردہ جو دین کی زندگی جو روح دور ہو گئی ہے اس میں تازگی اور روح دینے کے لیے آئے، تو آپ کے اندر آپ کا دین مر جائے گا، اس سے مراد کیا ہے؟ دین کی موت سے مراد کیا ہے؟ یعنی آپ جو پھر بے جان دین رہے گا۔ یعنی جب کسی چیز میں جان ہوتی ہے تو اس میں حرکت برکت ہوتی ہے، اس میں لامحدودیت ہوتی ہے، اس میں بہاؤ ہوتا ہے، اور آپ جیسے ہی شکوہ شکایت کرنے لگے، جیسے ہی آپ کے ساتھ جو معاملات جو آپ کا مقدر ہے وہ ہو رہا ہے اور آپ اس پہ آہ و فغاں اور شکایت کرنے لگے، آپ نے جیسا ہی شکایت کی تو آپ کا دین مردہ ہو گیا۔ اب آپ دین کی لذتیں نہیں پائیں گے،
اور اس دین کی زندگی سے آپ کو کوئی فیض نہیں ملے گا. صرف دین کی زندگی نہیں بلکہ توحید کی موت ہو جائے گی. یعنی جو وحدت میں ہوگا شکایت کرنے والا توحید میں نہیں ہو سکتا، وہ دوئی میں آ جائے گا. یہ توحید کی شان کے خلاف ہے شکوہ شکایت. جیسے ہی آپ شکوہ کریں گے تو یہ توحید کے خلاف ہے. یہاں نے آپ کی توحید بھی پھر اس میں جان نہیں رہ جائے گی، یعنی آپ کی توحید بھی پس مردہ ہو جائے گی. یہاں تک کہ آپ جو خدا پہ بھروسہ کرنا توکل ہے، آپ جب شکایت کر رہے ہو تو آپ کو خدا پہ کیسا بھروسہ؟ یہ آپ کے توکل کی موت ہو جائے گی. اور اس کے بعد جو آپ خالص اخلاص کے ساتھ جو اللہ کے بندے ہیں، مخلص بندے ہیں، تو آپ رب کے مخلص بندے نہیں رہ جائیں گے. آپ کے اخلاص کی بھی موت ہو جائے گی جیسا ہی آپ شکایت پر آئے. تو جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے آپ کو اس پر اعتراض نہیں کرنا ہے، کیونکہ آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ رب کی مرضی ہے. مولا علی مشکل کشا شیر خدا فرماتے ہیں کہ میں رب تعالیٰ سے جب دعا کرتا ہوں اور میری دعا قبول ہو جاتی ہے تو میں خوش ہوتا ہوں، اور جب میں دعا کرتا ہوں اور میری دعا قبول نہیں ہوتی ہے تو میں بہت زیادہ خوش ہوتا ہوں. جب وجہ پوچھی گئی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے دعا مانگی تھی وہ قبول ہو گئی تو میری مرضی کے موافق ہو گیا، وہ خوش ہوا میں. لیکن جب میں نے دعا مانگی اور میری مرضی کے موافق نہیں ہوا تو یہ گارنٹی فل تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہوئی اور میں اس پہ بہت خوش ہوتا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی مقدر لکھ دیا ہے، اس پر راضی ہونا، اس پر، ہاں یہ گہرا راز ہے، اس کو سمجھنا پڑے گا. یہ آپ کو یہ کہہ رہے کہ آپ جہاں ہو اس جگہ پر کھڑے ہو کر کے مشاہدہ کرو کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. کیونکہ جیسے ہی آپ نے مشاہدے جو ہو رہا ہے اس کے مشاہدے سے ہٹ کر کے آپ نے شکوہ اور شکایت کرنا چالو کی تو آپ دین کے راستے سے ہٹ گئے. آپ کا دین تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو آپ کے ساتھ قدرت کیا معاملات کر رہی ہے، اور آپ اس قدرت کے جلووں کو اپنے قریب جو آپ کی زندگی میں رونما ہو رہے تھے ان کا مشاہدہ کرنا چاہیے تھا. لیکن ان کا مشاہدہ نہیں کر کے آپ جیسا ہی شکایت کی ہے تو وہ ساری جو لذتیں اور اس کے جو آپ کا جو دین تھا، جو آپ کی اطاعت کا فریضہ تھا، آپ اس سے دور ہو گئے. اور ویسے ہی توحید سے، یعنی جو آپ کا مقصود اصل تھا، کہ جیسے جو آپ توحید یعنی آپ کا مقصود، آپ کا معبود، آپ کا مشہود، آپ اس سے ہٹ گئے. آپ کا توجہ اس طرف ہونی چاہیے تھی اور آپ کی جو ہے طلب وہی ہونی چاہیے تھی. اب آپ کی طلب جیسے ہی اس نے جو کچھ آپ پہ ڈالا گئے، آپ نے اس کی شکایت کر کے اپنی طلب سے اس کو ہٹا دیا، بلکہ جو آپ پہ مصیبت آئی ہے اس سے ہٹ کر کے کوئی اور راحت آپ طلب کرنے کے لیے نکل لیے کہ آپ کو راحت چاہیے، یہ مصیبت نہیں چاہیے، اور رب کی طلب سے آپ دور ہو گئے. اور اس توحید سے، یہ اللہ والوں کی اعلیٰ ترین توحید ہے، یہ نیچے درجے کی توحید کی بات نہیں چل رہی ہے. تو جو اعلیٰ درجے کی جو توحید ہے اس توحید سے نیچے گر رہے ہیں کہ اب اللہ کی طلب نہیں ہے، بلکہ جو مصیبت آئی ہے، جو تقدیر رونما ہو رہی ہے، جو تقدیر نازل ہوئی ہے، اس تقدیر پر راضی نہ ہو کے اس تقدیر کے مخالف جو راحت ہے وہ راحت کے طلب آپ کر رہے اور مولا کی طلب سے آپ دور ہو گئے. اور جو ہے آپ مقصود حقیقے سے پھرے تو وہ کہہ رہے ہیں آپ کی توحید کی موت ہے، یعنی اب وہ توحید کی روح باہر نکل گئی. اس لیے اب ہم اپنے پر جو بھی گزر رہا ہے اس پر شکایت نہ ہو. اور جب آپ شکایت کر رہے ہو رب کی بارگاہ پہ تو اس کا مطلب آپ کو رب پر بھروسہ کیا ہے؟ بھروسہ کیا رہ گیا ہے آپ کو؟ آپ شکایت ہی بتا دے رہی ہیں کہ آپ یہ سمجھتے ہو کہ آپ کی ضرورت سے زیادہ بوجھ آپ پر اللہ نے لاد دیا.
تو آپ کو اللہ پہ بھروسہ ہی کہاں ہے؟ اس لیے جو ہے نزول تقدیر پر اعتراض نہ کریں، اور اخلاص سے آپ اس کے مخلص بندے ہوتے تو اس کی طرف سے راحت آتی، اسے بھی آپ قبول کر لیتے، اور اس کی طرف سے مصیبتیں آتی اس کو بھی آپ قبول کر لیں گے، کیونکہ مخلص بندہ آہ و فغاں نہیں کرتا، مخلص بندہ تو ہمیشہ صبر و شکر ادا کرتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں سیدنا امام حسین علیہ السلام کربلا کے اندر کیا اتنی مصیبتیں جو آپ پر آئی تو آپ آہ و فغاں کر رہے تھے؟ آہ و فغاں نہیں کر رہے تھے، بلکہ امام حسین دین کی بقا کے لیے آپ کا انتخاب ہو گیا، اس کا شکر ادا کر رہے تھے۔ تو امام حسین علیہ السلام جو گئے یہ شکر کرنے والے تھے، ہر مقام پہ الحمدللہ رب العالمین کہنے والے تھے، یہ کسی مقام پر شکوہ شکایت کرنے والے نہیں تھے۔ تو جو مخلص بندے ہوتے ہیں یہ شکوہ شکایت کی منزل سے، رونے کی منزل سے باہر نکل جاتے ہیں۔ یہ اعتراض کرنا یعنی رونے والا آدمی ہے، اور جو رونے کو پسند کرتا ہے، جو خود رونا اختیار کیا ہے، وہ ہنسے گا کیسے؟ اللہ نے آپ کو رونے کی بھی صلاحیت دے دی، ہنسنے کی بھی صلاحیت دے دی۔ آپ نے رونے کی راہ اختیار کی، آپ اخلاص کے دائرے سے نکل گئے، توکل کے دائرے سے نکل گئے، آپ کی توحید کی موت ہو گئی، آپ کے دین کی موت ہو گئی، یعنی آپ دین پر تو ہوئے لیکن اس دین کے اندر زندہ، اس میں تازگی نہیں رہ گئی، پژمردگی آ گئی، آپ کی توحید میں جو ہے اس سے جان دور ہو گئی، اس میں پژمردگی آ گئی ہے، آپ کے توکل اخلاص میں کوئی بات نہیں رہ گئی۔ اس لیے جب بھی جو بھی آپ کے ساتھ معاملات ہو رہے ہیں، آپ جس حالت میں ہو اسی حالت میں رب کے فضل کو تلاش کرو، اسی جس جگہ پہ کھڑے ہو اسی جگہ پہ، گھبرانا نہیں ہے۔ جو معاملات آپ کے ساتھ ہو رہے ہیں اس معاملات سے رب کے گھبرانا نہیں ہے، ان معاملات سے، کیونکہ یہ معاملات بھی در حقیقت جس حالت میں تم ہو اس حالت میں جو آپ کے معاملات جو رونما ہو رہے ہیں، در حقیقت وہ آپ اسی منزل سے رب کے قریب ہونے کا جو راستہ ہے وہ سامنے ہے ابھی آپ کے۔ جس حالت میں ہو رب نے اپنے قریب ہونے کا راستہ آپ پہ کھول دیا ہے، مصیبتیں طاری ہے تو اب ان مصیبتوں میں ہی آپ کے رب کے جلووں تک پہنچنے کا قریب ترین راستے پر ہی آپ کھڑے ہو، اسی مصیبت میں وہ راستہ موجود ہے، لیکن آپ آہ و فغاں کر کے وہ راستہ گوا دیتے ہو، اور کی دوڑ میں لگ کر کے وہ راستہ گوا دیتے ہو، اور آپ کسی اور چکر میں لگ جاتے ہو، اور اسی وجہ سے جو ہے آپ جو اس کے مخلصین میں سے باہر، اس کے توکل کرنے والوں میں سے باہر، اور توحید کے جو ہے روح کو جو ہے بھلا بیٹھتے ہو، اور آپ اپنے دین سے ہٹ جاتے ہو۔ اس لیے جو ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہی ہے۔ صبر کرنے والا کبھی جو شکوہ شکایت نہیں کرتا، اعتراض نہیں کرتا، اور جو اعتراض نہیں کرتا اور اپنی حالتوں سے ہی غور کرتا ہے اور رب کی فضل انہی حالتوں میں تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے، تو ہوتا کیا ہے اس وقت یہی ہے، قسم خدا کی اسی حالت میں وہ جب رب کا فضل تلاش کرے اور غور کرے گا تو اللہ کو اپنے ساتھ پائے گا، ان اللہ مع الصابرین۔ تو مولا تبارک و تعالی ہمیں غوث اعظم کی اس بات کو جو ہے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو وہ کہہ رہے ہیں کہ الاعتراض علی الحق عند نزول الاقدار موت الدین، موت التوحید، موت التوکل والاخلاص، یعنی اگر کوئی تقدیر کے نازل ہوتے وقت اللہ تبارک و تعالی پر، حق تعالی پر اعتراض کرتا ہے تو اس کے دین کی موت ہے، توحید کی موت ہے، توکل کی موت ہے، اخلاص کی موت ہے۔ یہ چاروں موتیں ہیں، اور یہ چاروں موت سے یہ جو ہے ایمان کی حلاوت کا درجہ نہیں مل سکتا ہے۔ مولا تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ چاروں درجے کی حلاوتیں پا کر ایمان کی اصل جو لذت ہے وہ پانے کی توفیق عطا فرمائے۔